السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ڈاکٹر زاہد رضا اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سیکشول ڈیبیلٹی کی، جسے ہم عام زبان میں مردانہ کمزوری یا مردانہ جنسی کمزوری بھی کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ آج کل بہت سے مردوں میں پایا جاتا ہے، لیکن شرم کی وجہ سے لوگ اسے چھپاتے رہتے ہیں۔ اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مردانہ کمزوری آخر ہوتی کیوں ہے، کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو اس مسئلے کو بڑھاتی ہے، اور سب سے اہم اس بیماری کے علاج کے بارے میں جانیں گے۔ قدرت نے ہر جاندار کو نسل بڑھانے کی صلاحیت عطا کی ہے اور اس مقصد کے لیے ایک خاص نظام یعنی ریپروڈکٹیو سسٹم رکھا ہے۔ مردوں میں ریپروڈکٹیو سسٹم کا ایک اہم حصہ پینس ہے، جس میں جنسی مباشرت کے وقت خون کا دباؤ بڑھنے سے سختی، لچک اور اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کسی وجہ سے خون کی یہ روانی متاثر ہو جائے یا مردانہ ہارمون کی سطح گر جائے تو یہ سختی مکمل طور پر برقرار نہیں رہ سکتی، تو آہستہ آہستہ یہی کیفیت مردانہ کمزوری یعنی سیکشول ڈیبیلٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آسان الفاظوں میں پینس کا ڈھیلا پن ہی مردانہ کمزوری ہے۔ پینس اپنا کام مکمل طور پر سر انجام نہیں دے سکتا۔ پینس میں سختی اور لچک تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عورت کی ویجائنا میں پینس بمشکل اندر ہو پاتا ہے اور بغیر مکمل کڑا ہونے کے ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ سیکشول ڈیبیلٹی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو مستقل طور پر مردانہ کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات پیدائشی طور پر پینس کی شکل یا ان کی رگوں میں کوئی ایسی کمی ہوتی ہے جو جوانی میں مردانہ کمزوری کی وجہ بنتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ ضرورت سے زیادہ سیکس یا جوانی میں کی گئی غلطیاں جیسے ماسٹربیشن پٹوں اور رگوں کو اس قدر کمزور کر دیتا ہے کہ وہ خون کے دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تیسری بڑی وجہ پرانی بیماریاں، شوگر جیسی بیماریاں رگوں اور اعصاب کو مستقل نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور مردانہ قوت میں کمی آ جاتی ہے۔ چوتھی بڑی وجہ عمر کا زیادہ ہونا۔ عمر کا زیادہ ہونا بھی پینس میں قدرتی طور پر لچک کم کر دیتی ہے۔ خاص طور پر اگر بڑی عمر میں شادی کی جائے تو جسمانی نظام اس بوجھ کو سنبھالنے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکس ہارمون جیسے ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ کی کمی سیکشول ڈیبیلٹی کی سبب بنتی ہے۔ سیکشول ڈیبیلٹی کی دوسرا قسم وقتی طور پر مردانہ کمزوری ہے۔ اس میں اکثر مرد کی جسمانی نظام تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کچھ بیرونی یا ذہنی عوامل پینس کی کارکردگی کو متاثر کر دیتے ہیں۔ اس کے عام وجوہات میں ذہنی دباؤ، خوف، وہم، ٹینشن اور ڈپریشن اس مسئلے کے سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں۔ جب دماغ کو سکون نہ ہو تو وہ جنسی نظام کو صحیح سگنل نہیں بھیج پاتا۔ زندگی میں اچانک آنے والے کوئی پریشانی، گھریلو فکر یا کسی صدمے کی وجہ سے بھی وقتی طور پر مردانہ طاقت کم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات خود پر اعتماد نہ ہونا بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد ذہنی طور پر تیار نہ ہو اور بیوی اس کے ساتھ مباشرت کرنا چاہتی ہو تو بھی یہ مسئلہ عارضی ہو سکتی ہے۔ جلد بازی اور نشہ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم بستری کے دوران بہت زیادہ جلدی کرنا یا نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا بھی وقتی طور پر نامردی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی علاج کی طرف، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں کہ وقتی طور پر مردانہ کمزوری عام طور پر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، نہیں تو زیادہ سے زیادہ صرف اعصابی طاقت کی ادویات استعمال کی جا سکتی ہے، جبکہ مستقل طور پر مردانہ کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے اعصابی طاقت کے ساتھ ساتھ جنسی جذبات کی تحریک کے لیے ادویات بھی دی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ٹیبلٹ پروویران 25 ملی گرام دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جنیرک نام میسٹیرولون ہے۔ یہ دوائی اینڈروجن گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دوا جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کو پورا کرتی ہے، جو کہ سیکشول ڈیبیلٹی کا ایک بڑی وجہ ہے۔ پینس میں سختی اور اکڑاؤ پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر جب مسئلہ ہارمون کی کمی کی وجہ سے ہو۔
یہ دوا سپرم کی تعداد اور اس میں موٹیلٹی کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے تاکہ اولاد پیدا ہونے کی صلاحیت بڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رویگان ٹیبلٹ 3 دفعہ کھانے کے بعد استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا اصل میں وائٹامن اے اور وائٹامن ای کی کمبینیشن ہے۔ وائٹامن ای ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو سپرم کی صحت اور موٹیلٹی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سیکشول ڈیبلٹی میں اس کا استعمال خون کی فلو عضو تناسل کی طرف بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ وائٹامن اے جسم کی ٹشوز کی بناوٹ اور نشوونما کے لیے ضروری ہے جو جنسی اعضاء کی صحت کے لیے اہم ہے۔ ان 2 ادویات کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم دوا استعمال ہوتی ہے کیپسول گوناڈیل ایف۔ یہ بھی 3 دفعہ کھانے کے بعد استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایک ملٹی وائٹامن اور منرل فارمولہ ہے جس میں زنک جو مردانہ ہارمون ٹسٹوسٹیرون بنانے کے لیے سب سے ضروری ہے، وائٹامن ای سیل کی حفاظت اور خون کی روانی کے لیے، فولک ایسڈ خون کی سرخ خلیات اور سپرم کی صحت کے لیے، سیلینیم ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو سپرم کی موٹیلٹی کو بڑھاتا ہے۔ یہ دوا ان مردوں کے لیے بہت اہم ہے جن کی سپرم کی والیوم کم ہو یا موٹیلٹی میں کمی ہو۔ عام طور پر ان تینوں ادویات کا کورس 1 سے 3 ماہ تک ہوتا ہے کیونکہ اعصابی اور ہارمونل نظام کو بحال ہونے میں وقت لگتا ہے۔ یاد رکھیں جنسی صحت بھی آپ کی عام صحت کی طرح اہم ہے۔ شرم کی وجہ سے بیماری کو چھپانا اسے مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم نامردی پر بات کریں گے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے صحت کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔